مظلوم محرومات انا حق میراث ابیا سیدت نساء العالمین الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم والصلاة والسلام على حسين الغريب المظلوم مقتول المذبوح من الكفار في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت بداعي من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام ازادارو ہم نجف تے عالم دین اور عربی جھگ مرثیہ پڑھ دے آکھو تا تہانو مرثیہ سنو او پہ پڑھ دے ہیں الذی عابدو مریضون و باکرون صغیرون و حرامو اسیرون الالکوفات و شام پڑھ نماز فجر دی سیاد تے دو وکھرے سجان بلائے شریف و جڑی شام گزریے شام شہید آئے جڑی شام پیان دیے وہ شام غریب آئے آزاد آؤ لیکن فرق بڑھائے کیڑا فرق ہے جڑی شام شہید آئے اس رات ہر ماہ دے کولوں دا پوتر موجود ہے ہر بھیڑ دے کولوں دا بھرا موجود ہے ہر وارث علی دے کولوں دا وارث موجود ہے لیکن جڑی رات پیان دیے اس رات نہ بھیڑ کول بھرا ہونا ہے نہ ماں دے کول پتر ہونا ہے نہ وارث علی کول وارث ہونا ہے ان کیوں نہ کہاں جڑی شام گزری ہے اس شام زینب دے سر تے چادر موجود ہے جڑی شام غریباں پیان دیے شمر نیوے نال لال بنی ہے ان کیوں نہ کہاں جڑی شام گزری ہے سکینہ دے کنے چدر موجود ہے او جڑی شام پیان دیے کمینہ ظلم دے نال لال بنے تائیں تا دپیاں پڑھ نماز صبح دی سیاد تے دو وکھرے سجان بلائے ہاتھ نپ ابا تے اکبر داو بیٹھا خاک تے چند زہرا سیدہ دے جنگ مک وننی دی تھلن تو پہلے تے میں کو دس عباس بھرائے اور نہ تو ہو سے نہ میں ہو ساں کہ نہ ویسی آیا ندیمائے اما بعدو فقد قال حسین بن علی علیہ السلام انی لعار الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما صلوات دعا جو خداوند متعال تمہارے اس مقدس مقام تجھو آیا بطور عبادت قبول فرمائے جملہ مومنین و مومنات جڑے پچھلی دفعہ سارے نال اس صفحے علائج موجوداً زندگی مہلت نہ دیتی قبرہ چمن ستن خداوند متعال مرحومین و جنت الفردوس اعلی علیہ مقام عطا فرمائے بارلت محمد و آل محمد عزت و عظمت دواسطہ جتنی بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں انہوں شفاء کامل و عجل عطا فرمائے خداوند متعال جتنی بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہوں اولاد سہل عطا فرمائے بالخصوص امام مسلم رضا اللہ خداوند متعال اولاد نرینہ اولاد
سہل عطا فرمائے۔ خداوند متعال جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء برپا ہے، تمام عزاداران مظلوم کربلا، ذاکرین، خطبہ، علماء کو اپنی حفظ و سلامتی کے اندر محفوظ فرمائے۔ خداوند متعال حقیقی وارث پرچم ولایت، حقیقی وارث صف اعدا، حجت قائم کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے۔ خداوند متعال باران رحمت نال ملک نو سیراب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے بلند تر صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قادر دامان وقت بالکل گنجائش نہیں، شب عاشور ہے اور رات صبح عاشور کی طرف بڑی جلدی نال رمضان ہے۔ تمہارے سامنے سید الشہداء کا فرمان نورانی سفرنامہ سخن قرار دیتا ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں انی لعار الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، کہ میں حق دے راستے دے اتے شہادت دی موت نو سعادت سمجھدا اور ظالمین دے نال زندگی بسر کرنے نو ننگوار سمجھدا۔ میڈم محترم، بہت بڑی نعمت ہے شخصیت سید الشہداء اپنے مقدر دے اتے رش کی تکر کہ خداوند متعال نے تن بڑی عظیم نعمت دے نال متمسک کی ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، بہت بڑی شخصیت ہے استاد بزرگوار آیت اللہ علی رضا پناہیان وہ پہ فرمیندے ہیں جو مومنین تو سمو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے حسین جیسی عظیم نعمت دے نال تمہیں متمسک کیتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کیا ایک کم نعمت ہے کہ جیسی محبت بہایا گیا ایک آنسو جنت واجب ہو جاندی، ایک کم نعمت ہے۔ اور سید الشہداء نے بڑی فقید المثال قربانی پیش کی تھی۔ میرے برادر محترم مولانا طاہر عباس بڑے خوبصورت انداز بیان فرما رہے ہیں جو سارے ایام عظام مختص ہیں سید الشہداء دینا، اور بہت بڑا کلام نورانی موجود ہے سید الشہداء دا۔ مدینہ تو لے کے مکہ اور 4 مہینے 5 دن دا قیام مکہ اور پھر کوفہ کربلا، سید الشہداء دے بے انتہا خطبے موجود ہیں، لیکن سارے ممبر دے ہوتے قیام سید الشہداء علل و اسباب بیان نہیں کیتے رہتے جو سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی کیوں پیش کی۔ رسمی گفتگو عام دنوں دے وچ ہوندی رہندی، لیکن میرا محترم ان ایام دے اندر فلسفہ قیام عاشورہ بیان ہونا چاہیے کہ سید الشہداء کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا جو اتنی عظیم قربانی پیش کی تھی سید الشہداء۔ انتہائی واجب الاحترام آغا صاحب تشریف لے آئیں، انہاں دی موجودگی میری جرت نہیں جو میں کوئی تمہارے سامنے تھوڑا زحمت لے ہوں۔ خداوند متعال نے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آغا صاحب جی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت بڑا منبع موجود ہے سید الشہداء دے کلام نورانی دا کہ سید الشہداء نے اس وقت بہت بڑی شخصیات موجود ہیں، لیکن سید الشہداء نے فقط ایک قدم کیوں اٹھایا؟ وجہ یہ ہے کہ نمائندہ الہی اور نمائندہ الہی دا کام ہے جدہ دین تے اوکھی آوے بات جان بچاونی فرض نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جدہ امام نو پتہ آئی جو میں مارا ویسا پھر کیوں گئے کیوں ہے، جان بچاونی لازم ہے۔ نہیں ایسے لوگوں نے دساؤ کہ جان اس وقت بچاونی لازم ہوتی ہے جدہ تو حالا دین محفوظ ہوئے، جدہ دین محفوظ نہ ہوئے بات جان قربان کر کے دین بچاونا واجب ہوتا ہے۔ اور سید الشہداء حجت خدا ہیں، بس زیادہ توڑے درمیان حائر نہیں ہونا چاہتا۔ اگر سب آگے دو جملے ذکر مسائب دے اور داری زمتہ دو تمام ازادارو جوان مارے گئے، نادان مارے گئے، بہمان مارے گئے، لاشن دے آدھے جنی میں آ کے ٹرنا شروع کیتا ہے، اس نا جی میں منا دے وچ قربانی دے آدھے جی حاجی جڑ ہے۔ پت کہیں والے سجے ویکھیا کہیں والے کھپے، رو کیا کیا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجاب مالی ینادیکم فلا تجیبون۔ او میرے سونے شاہ سوارو، میری سونیاں سنگتاں کیڑیاں مٹھیاں نیندر سم گئے ہو، میں او مدینے والا حسین ہاں۔ میں یاداں شاید غریب نو چھپی رجب یاد آئی،
26 رجب ولید دربار سید الشہداء ایک نعرہ تکبیر بلند کیتا کہ سارے ہاشمی جوان اندر داخل ہو گیا ہے، کہیں پاسو اکبرہ کہیں پاسو عباسہ. آج غریبہ دے میں ایڈا غریبہ میں آواز دینا کوئی لبیک نہیں یادا پت نہ چاہ کے سجنا شروع کیتا ہے این این دہیر این بریر این علی الاکبر. وہ میرے سونے جوانوں کن تر گئے ہو او مولا کو پوچھ دیا مولا کیا زخمی ہو؟ اس واسطے بولیں دیو جو تہاری مرہم کریں تہاری پٹی کریں پیاسے اور اوما سے سڑیں دیو جو تہان پانی پیوائیں نہیں تا آواز آسی نہیں میں لحظے دا مہمانا علی دیاں دھیاں دے بھرکے بچاؤ. شریفوں میدان اج بدر ہوندہ ہی نا خیام اج بھینیاں آواز سنیے یاد یہ نمہ فضا بیگنا حسین کلہ بدر ہوندہ ہے. حسین ذرا سجنا بس بہت مختصر کرن لگا غریب کربلا نے خیام والے پاسے روک کیتا ہے. تاریخ آتی ہے سفر بہت تھوڑا لیکن دا دفعہ غریب بیٹھا یہ وقت اٹھا یہ وجہ کیا اٹھ دا کوئی کمینہ پتھر مرے دا کوئی کمینہ لیزہ مرے دا وقت جھڑ میں دا. بھینی دے خیام دے بائرہ کھڑے حالت کیڑی ہے پیشانی پھٹی ہوئے آبرو کٹے ہوئے زخمیں چھ زخمیں تیریں چھ تیر لگے ہوئے نیدیں چھ نیدیں لگے ہوئے. بائرہ کے کھڑو ہے نا خیام دے چوبے چھ ہاتھ پایا سیدہ گیا زینب یا امات کلثومین علیکن منی سلام. میری اترائے دنہ دیا تسیاں بھیڑی میرا آخری سلام. جناب عالیہ دی آواز آندی ہے شبیر باہر کیوں کھڑ گیا ہے خیمے لنگا. مولا دی آواز آندی ہے میری پیشانی پھٹی ہوئی ہے. جناب عالیہ دی آواز آندی ہے حسین میں تمہارے پاسے تے پٹیاں بنے دی رہ گئیاں خیمے لنگا میں تیرے زخماں تے پٹیاں بنے دیا. اجرو کمال اللہ دادارو شبیر اندر آئے. جناب عالیہ نے شبیر دے متھے تے پٹی بتی ہے. غریب کربلا نے ایک چادر لے کے پھاڑنی شروع کی تھی ہے پٹیاں بنانیاں شروع کی تھی ہیں. ہر مستور دے متھے تے پٹی بنانی شروع کی تھی ہے. بیویاں فرمائیاں مولا سارے سران تے پٹیاں کیوں پہ بن دے ہو؟ مولا دن جدہ لٹ پہ بنجے کہیں شریف نو دوڑ نہ پہ بنجے ان دی دستار جھڑ میں دیئے ہے. اگر مستوران بجنا پہ بنجے ان دی چادر لہے ہوئے دیئے توہاریاں چادرہ بچاون دیاں ترکیبہ بیٹھا کرے گا. اجرو کمال اللہ عدادار مولا دن یا اختی تین بصوبن عتیق اما دی جائی میں نے پرانی پوشاک جا دے. جناب عالیہ دن مولا پرانی پوشاک کیوں منگ دے ہو؟ مولا دن میرا قاتل بڑا کمینہ ہے. میں یادا میرے تن تے ایسا لباس ہوئے جڑا لٹی من دے قابل نہ ہوئے. کل تائیں جائی پردیدار بہن میری میت تے آوے میری جسم تے کوئی کپڑا نہ ہوئے. شریفوں مل گئی پوشاک دے بتن کی تینے جدہ پوشاک پا کے سامنے آئیں جناب عالیہ دن شبیر گردن چکا میں وصیت پوری کرنا. مولا دی آواز آندی عالیہ کیڑی وصیت؟ جناب عالیہ دی آواز آندی ہے مدینہ محمد مصطفیٰ دا. اما یو پوشاک تیار بیٹھے کر دے آئیں تے رو دے بیٹھے آئیں. میں وجہ پوچھی آئی پر میں نے جدہ حسین اے پوشاک منگی وقت سمجھے لہرے دا مہمان ہے. جدہ اے پوشاک پالوے وقت میری طرفوں گردن تے بوسے دے میں. جدہ جناب عالیہ بوسے لے لین ان غریب کربلا دن زینب بین ذرا سار تھلے کر میں وصیت پوری کر رہا. مولا دن ہے عالیہ کیڑی وصیت؟ جناب عالیہ دن ہے مولا کیڑی وصیت؟ مولا دن کوفے دا شاعرہ بابا ڈاڈا زخمیاں میرے کاندے نیڑے منہ لے گیا ہے. میں نادیان 61 ہجری 10 محرم جدہ بینی نو ودا کرے میری طرفوں زینب دے سر دے بوسے دے تیرے لان دے بعد میری دھیاں دیاں چادر لہ بجنی ہے. شریفہ حلے
قاتل گھیرا پایا تانے دیونے شروع کیتے نا حسین بھیڑی دے اولے نہ گھین تاریخ آدھی علی میں نکلیں جی میں حیدر کرار نکل دے آئے ایسا حملہ کی تمہیں جو فوجہ 9 میل تک بھج گئے ہیں حملہ بھی کریں دے آن وقت بھیڑیاں دے خیمہ دا چکر لامینا نعرہ تکبیر بلند کریں دے آئے علی دیاں دیاں نو پاکوں دا واج حال جیدہ ودائے شریفہ سوڑا مدہ لڑتا یہاں فگاوی دی آواز آئی حسین وعدہ پورا کر شریفہ تلوار نو نیام وچ پایا نے گھوڑے دیاں واگا موڑیاں نے یہ کمینے پتھر مارا ہے پیشانی تے لگا ہے پیشانی پٹ گئی ہے جب آئے کمینے تیر مارا ہے سینے چ لگا ہے پشتالے بازو باہر ہو گیا ہے یا ایک بے کمینے نیلا مارا ہے شبیر زین تے زمبر نہیں سکے کہنے میں سچے لڑویں دے آئین کہنے میں کبھے لڑویں دے آئین 17ویں قدم تے ذوالجلال پتہ چلے جو میں زین تو قرآن جان گیا اجرکم علی اللہ آخری جملہ ازادہ روجدہ ذوالجلال خیام دے باہر آئے میرے جملے نہیں شہید متحری دے جملے وہ دن بی بی آئی میں باہر آئیاں جی میں چھکالے پاسے پانی یاد ہے جناب زینب نے باوے دے گھوڑے دے گلے چوائیاں پائیاں آدن تجھے تو اے نہ کچھ دی جو کت لائے تے کت لائے اللہ دے نات میں نے رسا یا جواد ابھی حالا تو قیامی ہم کو تلات شانا او میں نے بابا جو تائے دن دا پیاسائی کہیں پانی پہ وایا یا تسا مارا گیا اللہ اللہ اللہ